آج 10 رمضان مبارک ہے۔ آج کے دن حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال باکمال ہوا۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ جس کے حوالے سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اکثر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اور مجھے ان کی حیات تو نہیں ملی، لیکن ان کے جانے کے بعد جب حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر فرماتے تھے تو مجھے رشک ہوتا تھا۔ اس وقت یوں فرماتے تھے، عائشہ خدیجہ یوں چلا کرتی تھی، خدیجہ یوں بولا کرتی تھی، فلاں کام یوں کیا کرتی تھی، یعنی اس قدر حضور علیہ السلام کو خدیجۃ الکبریٰ سے اس قدر پیار تھا۔ آپ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں گوشت لے کے آئے اور ارشاد فرمایا، عائشہ یہ گوشت اچھی طرح پکا لینا اور اس میں شوربہ تھوڑا سا زیادہ رکھنا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی مہمان آنے والے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سنا ہے مدینے میں کچھ عورتیں آئی ہیں کہ جو خدیجۃ الکبریٰ کے زمانے کی ہیں اور وہ ان کے ساتھ اکثر اٹھا بیٹھا کرتی تھی، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ چونکہ خدیجہ بھی ان کو تحفے دیا کرتی تھی تو میرا دل یہ کہتا ہے اس شوربے میں سے انہیں بھی شوربہ پیش کیا جائے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بڑی عمر کی تھی اور دنیا سے چلی بھی گئی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسین و جمیل نوجوان بیویاں عطا فرمائی ہیں، آپ اتنا زیادہ ذکر ان کا کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کے چہرے پہ سرخی آ گئی تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں ڈر گئی، دل ہی دل میں یہ سوچنے لگی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، اور دل ہی دل میں کہنے لگی، یا اللہ آج ان کے جلال کو ٹھنڈا فرما دے۔ اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے جلال ہوا، چہرہ سرخ ہو گیا، پھر اس کے بعد آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں جاری ہوئی اور ارشاد فرمایا، عائشہ یہ بات آج کر دی ہے تو آئندہ نہ کہنا۔ آپ جو زوجائے ہیں، آپ جو بیویاں ہیں، آپ خوشحالی کے وقت آئی ہیں، لیکن خدیجہ وہ زوجہ ہے کہ جو دکھوں کے وقت میری ساتھی رہی ہے، کہ وہ وقت کے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غربت ہوئی، خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا کا سارا مال اسلام کے لیے خرچ کر دیا، تو مکے والوں نے، قبیلے والوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، یہاں تک کہ 3 سال تک شیب ابو طالب میں محصور رہی۔ اور وہ خدیجۃ الکبریٰ کے جس کے پاس اتنا مال تھا کہ 20 خادمائیں، شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے 20 خادمائیں اور کئی ملازم ان کی تجارت کا کام کرتے تھے، اور خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ 3 سال تک محصور رہی شیب ابو طالب کے اندر، لیکن کبھی بھی شکوہ نہیں کیا۔ آج کی خواتین کو ذرا سے ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے تو وہ گھر جا کے شکایت کرتی ہیں اپنے ماں باپ کا، مجھے کھانا نہیں ملا، مجھے سختی ہو گئی، لیکن اتنی مالدار خاتون ہو کر کہ مکہ شریف میں جتنے بھی تاجر تھے ان تمام تاجروں کا مال ایک طرف اور خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت کا مال ایک طرف، اتنی مالدار ہو کر انہوں نے جب وہ غربت کا زمانہ دیکھا تو آپ نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابھی ابھی آپ کے پاس خدیجہ تشریف لانے والی، آپ کے لیے تازہ تازہ کھانا لے کے آئیں گی، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ اور جبریل آپ کو سلام دے رہے ہیں۔ یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ جس کے لیے اللہ آسمانوں سے جبریل کے ذریعے سے سلام بھیج رہا۔ اب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خدیجہ آ گئی تو میں نے کہا کہ جبریل آئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام دے رہے ہیں، اور جبریل نے بھی آپ کو سلام دیا۔ ان کے فہم اور فراست اور عقل اور علم کا اندازہ یہاں لگائیے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے یوں نہیں کہا کہ اللہ کو بھی میرا سلام، کیوں انہیں پتا اللہ خود سلام ہے، وہ تو سلامتی عطا فرمانے والا ہے، تو آپ نے فرمایا جبریل کو بھی میری طرف سے سلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھی خاتون ہمارے گھر میں آئی،
میں انہیں نہیں جانتی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تو میرے آقا علیہ السلام ان کے پاس بہت دیر تک بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد جب وہ خاتون چلی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ تحفے تحائف بھی پیش کیے اور وہ چلی گئی۔ تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ سرکار سے پوچھوں گی کہ یہ کون خاتون ہے کہ اتنی دیر تک یہاں بیٹھی رہی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کملے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر لیٹ جاتے ہیں اور اپنے سر اقدس پہ ہاتھ رکھتے اور گہری سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اب میں نے سوچا کہ اب پوچھوں، میں نے ہمت کی اور آگے بڑھ کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ پریشان ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، یہ خاتون آنے والی کون تھی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ آنے والی وہ خاتون ہے کہ جو ختیجہ کی سہیلیوں میں سے ہے، اور اکثر یہ ختیجہ کے گھر میں آیا جایا کرتی تھی اور یہاں ہمارے گھر میں بھی ان کی حیات میں آیا جایا کرتی تھی، اور جب یہ جاتی تھی تو ختیجہ بھی ان کو اسی طرح تحفے دیا کرتی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وصال کے بعد اکثر ان کو یاد فرمایا۔ ان کے اوصاف و کمالات اور ان کے حالات زندگی سیرت طیبہ عورتوں کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، ایک حضرت فاطمہ الزہرا کا اور دوسرا ان کی اماں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا۔ انشاءاللہ الکریم آج بعد نماز عصر آپ اسی مسجد میں ان کی یاد میں چھوٹا سا پروگرام کریں گے، ایک تلاوت ہوگی، ایک نعت ہوگی، اور ان کی زندگی پہ اول تا آخر تفصیل سے انشاءاللہ کہ حضور علیہ السلام کا نکاح کیسے ہوا، پھر وہ جو سفر تجارت تھا اس کا واقعہ، مزید ان کے اوصاف اور ان کے وصال کا جو واقعہ ہے، یہ آپ انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد سماعت فرمائیں گے۔ تو یہ نیت کر لیجئے انشاءاللہ الکریم ہم عصر کی نماز یہیں ادا کریں گے، اس کے بعد اس محفل میں بیٹھیں گے۔ گھروں میں بھی ہو سکے تو ان کے اشارے ثواب کے لیے افطاری کے وقت دعا فرما لیجیے۔ جو بھی کلام پڑھا ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اشارے ثواب کر دیجیے۔ اللہ ان کے صدقے ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی